بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں، فتح اور برکت اللہ نے، فتح اور برکت اسی میں ہے۔ تو اب جس خواب کا ذکر جس ضمن میں یہ عنوان شروع ہوا تھا کہ جب حضور غوث اعظم سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو آپ نے اس خواب کے اندر جو کہ 19 دسمبر 2006 کو آپ سرکار نے جب بندہ ناچیز کو درود شریف کی اجازت عطا فرمائی، درود شریف پڑھنے کی جو انسی ہے، تو وہ یہ تھا کہ آپ سرکار نے بندہ ناچیز کو فرمایا کہ محفل شروع کرنے سے پہلے شماروں پر صرف 5000 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنے کا، یعنی محفل شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا آغاز کیا تو وہ کیوں کیا؟ چونکہ اس آپ سرکار نے فرمایا ہی 5000 مرتبہ درود پاک کا تھا۔ اچھا، جس خواب میں آپ نے مجھے درود پاک کا حکم فرمایا اسی میں آپ نے اسی خواب کا اگلا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کچھ تبرکات دکھاتی ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تبرکات ایک بڑے سے کمرے میں پڑے ہیں، اور آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تبرکات ہیں، یہ چیزیں ان سے منسوب ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑے ہال میں لے کے جاتی ہیں جہاں پر بڑے بڑے پرندے پریزرو یا حنوط کیے گئے ہیں جن سے، تو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ان پرندوں کو دیکھو، اور وہ پرندے ایسے تھے جیسے کہ ان کو دیکھ کر انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ مادام تساؤ کے میوزیم میں آ گئے۔ اور میں جس زمانے میں ہانگ کانگ گیا تھا تو میں نے مادام تساؤ کا میوزیم دیکھا تھا، وہاں موم کے بنے ہوئے ایسے مجسمے اور انسان ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نکلی ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اصل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، عجیب و غریب۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی مجسمہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا، یا پھر ایسے جیسے کہ یہ چینی تہذیب کی ٹیراکوٹا آرمی تھی جن سی ہے۔ تو اب حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے 19 دسمبر 2006 کو بندہ ناچیز کو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا جن سے۔ پھر آپ نے مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تبرکات دکھائے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک ہال کے اندر بڑے بڑے پرندے دکھائے جو حنوط کیے گئے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ جنات ہیں جو بڑے سرکش جنات تھے، اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کو قید کر دیا تھا، اپنی زندگی میں جن سے ہم نے ان کو قید کر دیا تھا، تو یہ تب سے قید ہیں جن سے۔ تو اب میں جب آپ سرکار مجھے وہ جنات دکھاتے ہیں جو کہ قید تھے، تو میں سوچتا ہوں دل میں کہتا ہوں یار دیکھو، ان جنات کو قید ہوئے 1000 سال تقریباً گزر چکی ہیں، تو میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں حضور غوث اعظم سامنے کھڑی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یار اگر فلاں عمل پڑھ کے ان پرندوں کو دم کیا جائے، یہ جو جن قید کیے تھے حضور غوث اعظم نے، تو یہ 1000 سال ہو گئے ان کو قید ہوئے یہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم میرے دل کی بات پر آگاہی فرماتے ہوئے مجھے فوراً فرماتے ہیں ہرگز نہیں، میری مرضی کے بغیر انہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا، انہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ سرکار یہ فرماتے ہیں تو میں ادب سے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہوں۔ لہٰذا 19 دسمبر 2006 کا یہ دن بندہ ناچیز کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
یہ وہ مبارک دن ہے جس دن بندہ ناچیز کو بلا واسطہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درود پاک کی اجازت حاصل ہوئی، اور اہل طریقت اجازت کی جو اہمیت ہے اور اس کے فائدوں سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ خود رو پودا جو ان سے وہ کانٹے تو پیدا کر سکتا ہے، یہ پھل اور پھول پیدا نہیں کرتا جو ان سے۔ تو اجازت کی اہمیت پر میرا ایک مستقل عنوان ہے جو مجربات محسن جو میری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 75 76 وغیرہ پر موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ وظائف اور عملیات میں اجازت کی اہمیت کیا ہے، ایک ہے خود پڑھتے رہنا، ایک ہے اجازت کی اہمیت وہ کیا ہے، تو وہ وہاں سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ویسے بھی جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا جو ان سے، تو آپ سرکار کی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے آپ کو کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود این تنم بخاک لحد تو بشنمی صلوات اس جمی ذراتم، اگر قبر کے اندر میرے جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے تو تم میرے جسم کے تمام ذروں سے درود و سلام کی آواز سنو گے۔ آپ سرکار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا جن سے۔ تو آپ نے اس خواب کے اندر جب مجھے فرمایا تو اس میں جو آپ کے الفاظ مبارک تھے وہ یہ تھے کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ کتنا درود شریف پڑھ لیا کرو؟ 5۔ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے، ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو اس دن سے وہ دن نہ صرف محفل 11ویں شریف کے آغاز پر 5000 مرتبہ درود شریف شروع کر دیا گیا۔ جب محفل 11ویں شریف کی شروع، ہر مہینے دن 10واں رات 11ویں جب محفل شروع ہوتی تو سب دوست بیٹھ کر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پریکاشنز حضور غوث اعظم کی محبت اور ادب کی وجہ سے بندہ ناچیز نے بھی بذات خود حت الوسع یہ کوشش کی کہ بلا ناگہ درود خضری کی 5 تسبیحاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ صلاۃ ذاتیہ صلی اللہ علیہ یا محمد 5000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ گھنٹے میں بندہ 5000 دفعہ سوا گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے۔ اور شاید بلکہ یقیناً حضور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی یہی برکت تھی کہ جب میں نے یہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، 5000 مرتبہ، کیونکہ آپ سرکار نے خواب کے اندر جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ جو ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اب 11ویں شریف بھی تو آپ سرکار کی محفل ہے، تو میں اب سمجھا کہ کہیں اس پہ نہ فرمایا گیا ہو تو اس پر شروع کر دیا، اور پھر سوچا کہ کہیں مجھے ہی نہ فرمایا گیا ہو، خود بھی شروع کر دیا 5000 مرتبہ۔ حت الوسع کوشش کرنی کہ کسی طرح روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو شاید بلکہ یقیناً حضور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی برکت تھی کہ پھر 21 مارچ سن 2010 بندہ ناچیز یہی درود پاک 5000 مرتبہ پڑھتے ہوئے بندہ ناچیز کو کھلی آنکھوں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔
جس زیارت میں آپ نے یہ فرمایا کہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، وہ خواب میں تھی، اور وہ 19 دسمبر 2006 کا واقعہ، مگر جس میں آپ سرکار کی کھلی آنکھوں سے زیارت مبارک ہوئی وہ 21 مارچ 2010 کا واقعہ ہے۔ بہرحال اب جس خواب کا پیچھے ذکر ہوا تو اس کی 5 تعبیریں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ کتنی تعبیریں سمجھ میں آئیں؟ 5 تعبیریں سمجھ میں آئیں جو بندہ ناچیز کے دل میں القاء کی گئیں، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ پانچوں کی پانچوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منوان پوری ہوئیں۔ 5 تعبیریں۔ پہلی یہ، اول تو یہ کہ صرف 11ویں شریف والے دن 10واں رات 11ویں، تو محفل 11ویں شریف شروع کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ پہلی تعبیر تو یہ سمجھ میں آئی، تو الحمدللہ اسی مہینے سے اس بات پر عمل شروع کر دیا گیا، اور ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ محفل کے آغاز پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا جانے لگا۔ تو جو چیز پہلی تعبیر سمجھ میں آئی وہ پوری ہو گئی، اور آج تک پوری ہو رہی ہے، آج تک پوری ہو رہی ہے۔ دوسری تعبیر یہ سمجھ میں آئی کہ کہیں اس میں بندہ ناچیز کو بذات خود 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم نہ دیا جا رہا ہو۔ تو الحمدللہ یہ ایک علیحدہ بات تھی کہ بندہ ناچیز کا کوئی ایک دن بھی آپ کے ذکر، آپ کے خیال، آپ کے تصور سے خالی نہ تھا۔ کوئی دن نہیں جاتا تھا جب آپ کے احسانات کا ذکر کر کے بندہ سکون قلبی حاصل نہ کرتا ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جب دل میں آپ کی یادوں کی محفل نہ سجتی ہو۔ اس لیے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ نے اسی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تیسری تعبیر یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، جب آپ سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو الفاظ آپ کے یہ تھے کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو اب تیسری تعبیر ذہن میں یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ بغداد شریف حاضری ہوگی، بغداد شریف حاضری ہوگی، اور جب حاضری نصیب ہو تو پھر جتنے دن بغداد میں قیام ہو بلا ناگا ہمارے دربار عالی مقام پر حاضر ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حاضر ہونا۔ لہذا تیسری تعبیر بھی بے عین ہی جیسے سمجھ میں آئی ویسے ہی پوری ہوئی۔ جب 30 دسمبر 2010 بندہ ناچیز کو بغداد شریف کی حاضری نصیب ہوئی تو بلا ناگا ہر روز جب آپ کے روضہ مبارک کے اوپر مزار شریف پر حاضری دیتا تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر ہم اپنے ہوٹل سے نکلا کرتے تھے اور باب الشیخ میں حاضری دیتے تھے۔ چوتھی تعبیر ذہن میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یعنی آپ نے فرمایا نا کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، تو چوتھی تعبیر یہ سمجھ میں آئی کہ بھئی تم کھلی آنکھوں اگر ہمارا دیدار چاہتی ہو تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دیدار کر لیا کرو۔ اس کا ذکر پیچھے میں نے کر بھی دیا، اپنا 21 مارچ 2010 کا واقعہ جو ان سے۔ اور 5ویں تعبیر، 4 تعبیریں جو سمجھ میں آئیں بے عین نہیں اپنی جگہ پر پوری ہو گئیں، پوری بھی ہو گئیں، اور 5ویں تعبیر ذہن میں یہ تھی کہ جب بھی ہماری مجلس میں حاضری کا دل چاہے تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کھلی آنکھوں کے ساتھ ساتھ مراقبے میں بھی روحانی حاضری نصیب ہوگی۔